اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، ہماری گفتگو قواعد اعلال میں تھی اور آج کا دن بھی رہے گی، پھر کل پرسوں ممکن ہے کہ قواعد اعلال سے ہماری بحث نکل کے پھر اگلے بحث میں داخل ہو۔ تو قواعد اعلال میں سے آپ نے کل کچھ قاعدے پڑھے، ٹھیک ہے؟ تو آج بھی پھر مزید ہم قواعد اعلال پڑھیں گے۔ کوئی آپ سے اگر پوچھے کہ قواعد اعلال کن قواعد کو کہتے ہیں، آپ کہیں گے کہ وہ قواعد جو معطل میں جاری ہوتے ہیں ان کو قواعد اعلال کہتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ 5واں، 6واں، 7واں اور 8واں یہ تو قاعدے پڑھیں گے، لیکن اگر کہیں گے تو ہم 2 اور بھی پڑھ دیں گے، کیونکہ یہ ٹوٹل 10 قاعدے ہیں، تاکہ ان کی بحث جو ہے کیا وہ پوری ہو جائے۔ 5ویں قاعدے میں یہ فرماتے ہیں کہ جب واو لام الفعل ہو، لام الفعل پہ کیا ہو؟ واو، دوسرے لفظوں میں کہ ناقص واوی، ٹھیک ہے، اور اس کے ماقبل کیا ہو؟ کسرہ ہو، تو اس واو کو ہم یا میں تبدیل کر دیں گے۔ آسان سا قاعدہ، دعا یدعو، دعا اصل میں تھا دعا، ٹھیک؟ جب ماضی مجہول بنائیں گے تو ہمیں دال پر ضمہ دینا ہوگا اور آخر سے ماقبل پر ہمیں کیا دینا ہوگا؟ کسرہ، دو اے و، کیا کرنا پڑے گا؟ دو اے و۔ اب واو لام الفعل ہے، ماقبل مکسور ہے، اس واو کو ہم یا میں تبدیل کر دیں گے، نتیجے میں دعیہ ہو جائے گا۔ پھر 6واں قاعدہ یہ ہے کہ جب واو لام الفعل ہو اور اس کے ماقبل کیا ہو؟ فتح ہو، تو اس واو کو ہم یا میں تبدیل کر دیں گے۔ اس واو کو کس میں تبدیل کریں گے؟ یا میں کر دیں گے، اور پھر یا متحرک ماقبل مفتوح یا کو الف میں تبدیل کر دیں گے۔ لیکن ایک شرط ہے کہ وہ واو چوتھے نمبر پر ہو یا چوتھے نمبر سے آگے پر ہو۔ جیسے یدعا، اصل میں کیا تھا؟ یدعو، واو کون سے نمبر پہ تھا؟ چوتھے نمبر پہ۔ اب واو چوتھے نمبر پر ہے، اس کے ماقبل کیا ہے؟ مفتوح، تو ہم واو کو یکدم الف میں تبدیل نہیں کریں گے، حالانکہ وہ قانون بھی اس پہ فٹ ہو رہا ہے کہ واو متحرک ماقبل مفتوح، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے، واو کو ہم یا میں تبدیل کریں گے، ہو جائے گا یدعیو، ٹھیک ہے؟ اب ہم یہ کہیں گے یا متحرک ماقبل مفتوح، یا کو ہم نے الف میں تبدیل کر دیا۔ 7واں قاعدہ جو ہے وہ پھر یا کے بارے میں، یہ 2 قاعدے، یعنی 5واں قاعدہ اور 6واں قاعدہ تو واو کے بارے میں تھا، 7واں قاعدہ جو ہے کہ وہ صرف اور صرف یا کے بارے میں۔ جب یا ساکن ہو اور اس کے ماقبل ضمہ ہو، کیا ہو؟ یا ساکن ماقبل ضمہ، لیکن ایک شرط ہے کہ جناب وہ فاعل فعل ہو تو اس کو ہم واو میں تبدیل کر دیں گے۔ جیسے یسرا، کیا بیٹا؟ یسرا۔ اب یسر کو کسی طریقے سے آپ نے جو ہے کہ باب افعال میں لے گئے، ٹھیک ہے، تو یہ ہوگا یو یسیرو، کیا ہوگا؟ یو یسیرو۔ پہلی یا تو علامت ہے مضارع کی، دوسری یا فاعل فعل ہے اور ساکن بھی ہے، ماقبل ضمہ ہے، اس سے یا کو ہم واو میں تبدیل کر کے یو سرو، یو سرو یو سران یو سرون، تو سرو تو سران یو سرنا، ٹھیک ہے جناب؟ 8واں قاعدہ یہ ہے کہ واو اور یا متحرک ہو اور ان کے ماقبل مفتوح، تو اس کو ہم الف میں تبدیل کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ مزید وضاحت ہم جو ہے کیا ہے عبارت میں پڑھ دیں گے۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ مثلا جو ہے کیا ہے؟ قول، واو متحرک ماقبل مفتوح، بیع، یا متحرک ماقبل مفتوح۔ کہیں کہیں پر حرف علت متحرک ہوتا ہے، ماقبل صحیح ساکن، تو ہم حرف علت کی نقل کر کے کس کو دیتے ہیں؟ ماقبل کو۔ جب ماقبل کو دیں گے تو پھر کہیں گے کہ یہ حرف علت اصل میں متحرک تھا، ابھی تو نہیں ہے، تھا، ماقبل مفتوح، اس کو الف میں تبدیل کریں گے۔ جیسے یقولو کی بیٹا جب ہم مجہول بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ یک و لو،
کیا ہوگا؟ واو کی حرکت نقل کر کے ہم کس کو دیں گے؟ کاف کو. اب وہ ہم کہیں گے واو در موضع حرکت ما قبل مفتوح الف میں تبدیل کریں گے یقالو. یباؤ اصل میں تو یبیعو. یقولو میں واو کی مثال تھی، یباؤ میں یا کی مثال ہے. نواں قاعدہ یہ ہے کہ جناب جب جو ہے کیا ہے کہ الف کے ما قبل ضمہ ہو، پہلے واو اور یا کے قاعدے تھے، اب الف کے ما قبل ضمہ ہو تو اس الف کو واو میں تبدیل کر دیں گے. قابل یقابلو مقابلتاً، یہ باب مفعلہ کا فعل ماضی ہے. قابل کا جب مجہول بنائیں گے تو کاف کو ضمہ دیں گے. اب الف سے پہلے ضمہ آ گیا، اب تو پڑھنا مشکل ہے. کہتے ہیں کہ آپ کا الف کو واو میں تبدیل کر دیں گے اور مجہول کے لیے آخر سے ما قبل کو کسرہ دینا ہوتا ہے، تو کوبل کوبلا کوبلو. 10واں قاعدہ یہ ہے کہ اگر حرف علت اور کسی اور حرف میں التقاء ساکنین ہو جائے تو ہم حرف علت کو گرا دیں گے. بات واضح ہوگی. جیسے وہ سندھی میں بھی ایک ضرب المثل ہے کہ کشتی میں کچھ لوگ سوار تھے تو کشتی چلانے والے نے کہا کہ بھائی اگر ایک بندہ اتر جائے تو کشتی بچ جائے گی، نہیں تو ڈوب جائے گی، سارے کے سارے مر جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ تم کون؟ کہا میں بنیا. کہا تمہیں ہم پھینکتے ہیں. کہا اچھا پوری کشتی میں بھاری اور وزنی بھی میں ہوں کہ مجھے پھینکتے ہو؟ تو بہرحال یہاں پر بھی حرف علت کو ہم جو ہے کہ وہ گرا دیں گے. فرماتے ہیں یہ جو قواعد اعلال آپ نے پڑھے 10، ان قواعد اعلال کے 2 قسم کرتے ہیں. کچھ کو کہتے ہیں قواعد سکونی اور کچھ کہتے ہیں قواعد قلبی. سکونی کا مطلب یہ تھا کہ ہم حرف علت سے صرف حرکت کو ختم کر دیتے تھے، خود حرف علت کو گراتے نہیں تھے. ٹھیک ہے. اور حذف ہی وہاں ہے جہاں اس کو حذف کرتے. اور کچھ قلبی و سکونی ہے، یعنی حرف علت کو تبدیل بھی کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ساکن بھی کرتے ہیں. تو عبارت پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاعدہ پنجم، 5واں قاعدہ، واو در صورتی کے لام الفعل باشد. جب واو کیا ہو بیٹا؟ لام الفعل ہو. وما قبل آن مکسور، اور اس واو کے ما قبل کیا ہو؟ کسرہ ہو. قلب بیامی شود، وہ واو یا میں تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے دعیہ کر دیا، دعبن دعین کر دیا، دائون کو دائیون کر دیا. ٹھیک ہے. پھر جو ہے کیا ہے بیٹا؟ یا پر ضمہ دشوار تھا، ضمے کو ہٹایا، پھر یا میں اور تنوین میں التقاء ساکنین کے، اس لیے یہ انہوں نے بریکٹ میں کر کے دائی. اب یا بھی ساکن ہے، نون بھی ساکن. یہ نون وہی تنوین ہے بیٹا، پھر دائن ہو گیا. بخلاف رخوہ، رخوہ میں ہم اس واو کو یا میں تبدیل نہیں کریں گے کیونکہ واو کے ما قبل کسرہ نہیں ہے. اسی طریقے سے رجوہ، رجوہ میں ہم واو کو الف میں تو تبدیل کریں گے کیونکہ واو متحرک ما قبل الف، لیکن یا میں تبدیل نہیں. یا میں تبدیل اس وقت کریں گے جب ما قبل کسرہ ہو یا کسرہ نہیں ہے. قاعدہ ششم، 6واں قاعدہ، واو در صورتی کے لام الفعل باشد. جب واو کیا ہو غلام رضا صاحب؟ لام الفعل ہو. وما قبل ان مفتوح، اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ فتح ہو. قلب بیامی شود، تو اس واو کو بھی ہم الف میں تبدیل کریں گے، لیکن ایک شرط ہے، مشروط برئین کے اس شرط پر کہ حرف چہرم بے بعد کلمہ باشد، یہ واو اس کلمے کا چوتھا حرف یا بے بعد، چوتھے کے بعد 5واں 6واں 7واں ہو. جیسے یدعو، بیٹا واو کون سے نمبر پر ہے؟ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ دوسرا، تیسرا. ہاں. تو اب کیا کریں گے؟ واو کو یا میں تبدیل کریں گے، ہو جائے گا یدعو. اب یا متحرک ما قبل مفتوح یدعا ہو جائے گا. یدعون، بیٹا یدعون میں بھی واو جو چوتھے نمبر پر ہے اور ما قبل جو کہ مفتوح ہے تو یدعین. بخلاف دعوہ، دعوہ میں واو کو یا میں تبدیل نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ حالانکہ واو کے ما قبل فتح بھی ہے
واو لام الفعل بھی ہے لیکن چوتھے نمبر پر نہیں ہے. البتہ اس کو دعا کر دیں گے واو متحرک ما قبل مفتوح. باید توجہ داشت، توجہ کرنا ضروری ہے. ضروری کا ترجمہ میں نے کہاں سے کیا؟ باید سے، کہ این قاعدے بر قاعدے ہشتم اعلال مقدم است. آج ہی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے 8واں قاعدہ اور 6واں قاعدہ آپس میں ٹکر رکھتے ہیں. 8واں قاعدہ یہ کہ واو متحرک ما قبل مفتوح، یہ قاعدہ یہ ہے کہ واو متحرک ما قبل مفتوح اگر واو چوتھے نمبر پر ہو تو اس کو یا میں تبدیل کریں گے. 8واں قاعدہ کہتا ہے الف میں تبدیل کریں گے. ہم 8ویں قاعدے کو کہیں گے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم 6ٹھے قاعدے کی بات مانیں گے. مقدم است، مقدم ہے یعنی کیا؟ یعنی در مواردی کے امکان اجرائی ہر دو قاعدے باشد. یعنی اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر دونوں قاعدے جاری ہو سکتے ہوں کا خوب اول این قاعدے جاری میشد، پہلے یہ 6ٹھا قاعدہ جاری ہوگا، وہ سپس قاعدے ہشتم، پھر 8واں قاعدہ جاری ہوگا. قاعدے ہفتم یا ساکن ما قبل مضموم، یا کیا ہو بیٹا؟ ساکن، اور اس کے ما قبل کیا ہو؟ ضمہ ہو. قلب بے یا میشود، واو میشود، وہ یا کس چیز میں تبدیل ہو جائے گی؟ واو میں. البتہ شرط ہے مشروط بر ان کے فاعل فعل باشد، شرط ہے کہ وہ یا فاعل فعل ہو. جیسے آپ کیا کہتے ہیں؟ یسیرو، یسیرو میں بیٹا کیا ہے؟ دیکھیں یا ساکن ہے، ٹھیک ہے، فاعل فعل بھی ہے اور اس کے ما قبل کیا ہے؟ ضمہ ہے، تو یسیرو. پھر میسرن، یا کا ما قبل مضموم ہے، موسرن ہو گیا. قاعدہ ہشتم 8واں قاعدہ واو و یا متحرک، واو اور یا کیا ہو؟ متحرک ہو. ما قبل مفتوح، اس کے ما قبل کیا ہو؟ فتح ہو. قلب بالف می شود، تو وہ واو اور یا دونوں الف میں تبدیل ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہ قاعدہ 6ٹھے قاعدے والی صورت میں بھی جاری ہو رہا تھا، یدعا وہ واو متحرک ما قبل مفتوح، لیکن اس کو ہم الف میں تبدیل نہیں کریں گے. مشروط بین کے حرکت آنہا عارضی نہ باشد، شرط ہے کہ اس واو کی اور یا کی حرکت عارضی نہ ہو، یعنی کسی مجبور کی وجہ سے ہم نے نہ دی ہو بلکہ شروع سے ہی ہو. مثلا دعا واو لام الفعل ہے فعل ماضی کا، اور فعل ماضی کا لام الفعل ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. وہ حرکتی را کے قبل الف یا نسبت، اور وہ حرکت جو الف تثنیہ سے پہلے ہوتی ہے، یا نسبتی. یا نسبتی کیا ہے؟ جو آپ کو کسی اور چیز کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں. پاکستانی یعنی پاکستان والا، سندھی سندھ والا، ٹھیک ہے. یا نسبت، یا علامت تثنیہ، یا وہ حرکت جو علامت تثنیہ سے پہلے ہے، یا نون تاکید سے پہلے جو حرکت آتی ہے، یا بجہت التقاء ساکنین، یا دو ساکن کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، مجبوری ہم اس کو حرکت دیتے ہیں. عارضی گویند، ان حرکات کو کیا کہتے ہیں؟ عارضی حرکت کہتے ہیں. جیسے دعوا، اب یہاں تو یہ قانون جاری ہوگا، واو متحرک ما قبل مفتوح الف میں تبدیل ہو گیا، یدعو. اب یہاں پر بیٹا جو ہے کیا ہے؟ قانون پہلے 6ٹھا جاری کریں گے، واو کو یا میں تبدیل کریں گے، یدعو ہو جائے گا. اب 8واں قاعدہ جاری ہوں گے، یدعا یا متحرک ما قبل مفتوح بخلاف دعوا. اچھا دعوا میں بھی تو واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح الف میں تبدیل کریں. کہتے ہیں واو کی یہ فتح الف کی وجہ سے ہے، لام الفعل کی وجہ سے نہیں ہے. رضوی، اب یہاں پر بھی واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، زواد پر فتح ہے، لیکن بیٹا کہتے ہیں کہ یہ واو کا کسرہ یا کی وجہ سے آیا ہے، اس لیے یہ الف میں تبدیل نہیں ہوگا. فتیان یہ تثنیہ ہے، ٹھیک ہے، تو تثنیہ کی صورت میں بھی یا کو ہم الف میں تبدیل نہیں کریں. فتیان یا متحرک بھی ہے، ما قبل مفتوح بھی ہے، لیکن یا کی فتح الف تثنیہ کی وجہ، یعنی دو جوان. فتیین یہ بھی دو جوان کی معنی میں ہے. یہاں بھی یا متحرک ما قبل مفتوح ہے، اس کو الف میں تبدیل نہیں کریں گے. 2 مثالیں کیوں دی ناصر صاحب؟ فتیان حالت رفعی کی مثال ہے، فتیین حالت نصبی کی مثال ہے. اکشون یہاں پر بیٹا واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، لیکن واو کو ہم نے ضمہ اس نون کی وجہ سے دیا ہے، اس لیے ہم اس واو کو الف میں تبدیل نہیں کریں گے. یہ اکشون کون سا سیگا؟ سیگا نہم.
نواں سیگا، یعنی جمع مذکر حاضر کا سیگا ہے۔ مؤکد بنون تاکید ثقیلہ، جس کی تاکید لائی گئی ہے نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ۔ اکشوا اللہ، خدا سے ڈرو۔ اب بیٹا اس میں واو بھی ساکن تھا، اللہ کا یوں سمجھے پہلا لام بھی ساکن تھا، تو التقاء ساکنین پڑھنے میں مشکل ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے ہم نے واو کو ضمہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، اس کے باوجود الف میں تبدیل نہیں ہوگی۔ وامثال اینہا، اور اس قسم کی مثالیں۔ کبھی بھی سوال کر کے کسی کو پریشان کرنا، ذلیل کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ سوال کریں تاکہ سامنے والا محنت کرے، یا آپ سوال کریں کہ آپ ایک چیز سمجھے نہیں، آپ خود سمجھے، پھر سوال کرنا اچھی بات ہے۔ اب آپ کسی بھی دوست سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، اکشوا اللہ، کہیں کہ واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف میں تبدیل کیوں نہیں کیا؟ تو یہ قاعدہ میرے بھی ذہن میں نہیں تھا، آپ مولویوں کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ کہیں گے یہ ضمہ جو واو پر ہے یہ اصلی نہیں ہے، التقاء ساکنین کی وجہ سے آیا ہے، اس لیے ہم اس کو الف میں تبدیل نہیں کریں گے۔ وہ ہم چنی نست، اور اسی طریقے سے ہے، یعنی کیا؟ عارضی حرکت ہوگی تو تبدیل نہیں ہوگی الف میں، اگر واو و یا در موضع حرکت باشند، یا یوں کہ اسی طریقے سے، یعنی جیسے واو اور یا متحرک ہوں، ما قبل فتح ہو تو اس کو الف میں تبدیل کریں گے۔ واو اور یا ابھی متحرک نہیں ہے لیکن حرکت والی جگہ پر تھے تو بھی تبدیل کر دیں گے، یعنی بجہت جریان قواعد اعلال سکونی، یعنی سکونی ساکن کرنے والے اعلال کے قاعدے ہم نے جاری کیے تو اب اس کو الف میں تبدیل کر دیں گے۔ در ہمین کلمے ساکن شدہ باشد، ویسے واو اور یا ساکن نہیں تھے لیکن اس کلمے میں ساکن ہو گئے ہیں، جیسے یخوفو، بیٹا واو کی حرکت نقل کر کے آپ نے کس کو دی؟ خا کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو کیا ہے یخوفو، اب واو ساکن ہے، اب متحرک نہیں، لیکن چونکہ اصل میں متحرک تھی ہم الف میں تبدیل کریں گے، یخافو، یبیعو، یبیعو، یباعو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم اس کو تبدیل کر دیں گے۔ تبصرے، این قاعدے در فاعل فعل جاری نمی شود، کہتے یہ جو ہم نے قاعدہ بتایا آپ کو، کون سا؟ 8واں، کہ جب واو متحرک ما قبل مفتوح ہو تو اس کو الف میں تبدیل کریں گے، یہ جو ہے کہ معتل الفا میں جاری نہیں ہوگا۔ یود الذین کفروا، یود الذین، واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، واو کو ہم الف میں تبدیل نہیں کریں گے۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا ممکن ہو آسان لگے قرآن کی تلاوت کرو۔ تیسر یا متحرک ما قبل مفتوح، ہم یا کو الف میں تبدیل نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ تا تو حرف زائد ہے، یا فاعل فعل ہے، اس میں یہ قانون جاری نہیں ہوگا۔ قاعدے نہم، الف ما قبل مضموم، اگر کوئی ایسا لفظ ہو جہاں پر الف ہو اور الف سے پہلے والے کلمے پہ ضمہ ہو، قلب بے واو، تو وہ الف کیا ہو جاتا ہے؟ واو میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ الف ما قبل مکسور، اور کہیں پر اگر الف ہو اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ کسرہ، قلب بے یا می شود، وہ یا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے قابل فعل ماضی ہے، معلوم ہے، جب اس کو مجہول بنائیں گے تو کاف پہ ضمہ دیں گے، با پر کسرہ، یہ پڑھ نہیں سکتے ہیں، پھر ہو جائے گا قوبل۔ مصباحن، بیٹا کیا؟ مصباحن، یہ اصل میں کیا ہے جناب؟ اس سے ہم بنائیں گے مصی، ٹھیک ہے، بے پڑھ نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ با پر کسرہ آ گیا۔ اب کسرہ تو کہتا ہے کہ میرے بعد یا ہونا چاہیے، الف نہیں ہونا چاہیے، ہم کہیں گے مصیبیح، الف کو ہم نے کس میں تبدیل کر دیا؟ یا میں تبدیل کر دیا۔ قاعدے دہم، 10واں قاعدہ، حرف علت در التقاء ساکنن حذف می شود، جب دو حرف ساکن ملے تو ان میں حرف علت گر جاتا ہے، مانند ہم پڑھ نہیں سکتے نا اس کو، واو بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے، امر حاضر کا صیغہ، تو ہم کہیں گے کل، واو کو گرا دیا، ٹھیک ہے۔ اب پھر با یبیعو سے جب امر حاضر بنائیں گے تو یا بھی ساکن ہے، عین بھی ساکن، تو ہم یا کو گرا دیں گے، بے کر دیں گے۔ اب خا میں الف بھی ساکن، فا بھی ساکن، خف کر دیں گے۔ تفصیل این قاعدے در فصل دوم خاتمہ خواہد آمد، خاتمے میں بھی چند فصل بیان کریں گے، اس کے دوسرے فصل میں یہ 10ویں قاعدے کی وضاحت آئے گی۔ تذکار یعنی یاد دہانی کرنا۔
از قواعد دہگانی فوق، اوپر جو 10 قاعدے بتائے گئے سے قاعدے اول مربوط بے اعلال سکونی است۔ پہلے جو 3 قاعدے تھے بیٹا آپ نہیں دیکھو وہ جو ہے کیا ہے، اس میں صرف ہم ساکن کرتے تھے۔ مثلا ہم نے کیا کہا کہ تیسرا قاعدہ جب واو متحرک ہو، واو پر ضم ہو تو اس کو ساکن کر دیں گے، یدعو وہ یدعو کر دیا۔ وہ 6 قاعدے بعد، اور ان 3 کے بعد جو 6 قاعدے یعنی 9 تک، ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں؟ مربوط بے اعلال قلبی، ان میں تبدیلی والی بات ہے، کہیں واو کو یا میں تبدیل کر رہے ہیں، کہیں یا کو واو میں تبدیل کر رہے ہیں، کہیں واو کو الف میں تبدیل کر رہے ہیں۔ وہ قاعدہ 10 مربوط بے اعلال حذفی، اور 10واں قاعدہ جو وہ حذف کے بارے میں ہے۔ خوب، پھر تبصرے میں دوسرا تبصرہ یاد دہانی، در تضاہم بین قواعد قلبی و سکونی، اگر کوئی ایسا لفظ ہو جس میں حرف علت کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، ساکن بھی کیا جا سکتا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ کہتے ہیں قاعد قلبی بر سکونی مقدم است، ہم قاعد قلبی کو سکونی پر کیا کریں گے؟ مقدم کریں گے، یعنی ساکن نہیں کریں گے بلکہ اس کو تبدیل کر دیں گے۔ مثلا خویف، بھائی یہاں پر آپ جو ہے کیا ہے، واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے سکتے تھے، یعنی واو کو ساکن بھی کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، اور واو متحرک ماقبل مفتوح میں واو کو الف میں تبدیل بھی کر سکتے تھے، تو ہم تبدیل کریں گے، ساکن نہیں کریں گے، خاف ہو جائے گا۔ نہ خیف نہیں کریں گے کہ پھر نتیجے میں کیا ہو جائے؟ خیف ہو جائے۔ تو یہ بیٹا اب وہ قواعد پورے ہو گئے، انشاءاللہ پھر مزید تبصرہ ہم کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔